عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اب وہ اپنے معاملات عالمی فورمز پر لے جائیں گے. مجھے رہا کرو ورنہ میں عالمی فورم پر جاؤں گا. مذاکرات کے حوالے سے غیر سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی سے میری میٹنگ تک نہیں کروائے گی. وہاں پر 14 سال کے بچوں کو دنوں میں سزا ہوئی جب انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا. السلام علیکم، میں امداد سمرو. عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اب وہ اپنے معاملات عالمی فورمز پر لے جائیں گے. عالمی عدالت انصاف کی طرف انہوں نے اشارہ دیا ہے. آج عمران خان صاحب سے ملاقات تھی ان کی بہن کی، اور صحافیوں کے ساتھ اس کی گفتگو بھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ایک ٹویٹ جاری کیا گیا ہے عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پر، اور اس میں طرح طرح کی باتیں کی گئی ہیں. میں نے علیمہ خانم صاحبہ کی گفتگو سنی. عمران خان صاحب کے 2 ٹویٹس تھے، وہ پڑھے. ایک تو بشرا بی بی کے متعلق تھا پورا کا پورا، اور دوسرا عمران خان صاحب کی جو گفتگو تھی اڈیالہ میں وکلا اور میڈیا کے ساتھ، وہ گفتگو. تو جب میں گفتگو پڑھتا جا رہا تھا تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا جا رہا تھا. لاہور کا ہے، اور اس کے بعد اس طرح کے واقعات ملک بھر میں سامنے آئے اور آپ نے دیکھے ہوں گے. لیکن جو پہلا واقعہ ہے وہ بڑا دلچسپ تھا، اور پورا کا پورا پاکستانی میڈیا، جس کو اس وقت لائیو چلانے کے لیے کوئی اتنا مواد نہیں ملتا تھا، 24 گھنٹے کا پیٹ بھرنا ہوتا تھا، تو کوئی 12-13 گھنٹے اس معاملے کو پاکستانی میڈیا نے لائیو چلایا تھا. واقعہ کیا تھا؟ ایک نوجوان جو ہیں وہ بجلی کے ٹاور پر، وہ ہائی ٹرانسمیشن لائن جو ہوتی ہے، اس کا جو کھمبا، اس کا جو پول ہوتا ہے، اس پر چڑھ گیا. ڈیمانڈ مجھے یاد نہیں آ رہی نوجوان کی کیا تھی، بے روزگار تھا، کوئی اور مسئلہ تھا، شادی کا مسئلہ تھا، جو بھی تھا، لیکن بہرحال وہ چڑھ گئے. ایکسپریس تب نیا لائیو کرنا شروع ہوا تھا، ہر واقعہ لائیو ہوتا تھا. عمران ریاض خان صاحب ان دنوں ایکسپریس کے سٹار رپورٹر ہوا کرتے تھے، اور ایک بار گٹر میں کوئی بچہ گر گیا تو اس کو بھی پورا دن لائیو کیا گیا تھا. لیکن یہ واقعہ مجھے اس لیے یاد آیا کہ وہ نوجوان کی ڈیمانڈ جو تھی وہ جو بھی تھی، لیکن پورے کے پورے ملک کی اس نے توجہ کھینچ لی اپنی طرف، اور لوگ دھڑا دھڑ اسی پول کی طرف جا رہے تھے، اسی ٹرانسمیشن لائن کی طرف جا رہے تھے. میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے وقاص انور، ان دنوں میرا خیال آئی ٹی وی میں ہوتے تھے کیمرہ مین. پھر ان کے بڑے بھائی ایکسپریس میں ہوا کرتے تھے، انہوں نے رضوان انور، انہوں نے وہ پول پہ چڑھ کر اس کی ویڈیو بنائی، اور وقاص نے تو جا کر اس کا انٹرویو بھی کیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. جب میں نے عمران خان صاحب کا یہ ٹویٹ دیکھا تو پھر مجھے لگا کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ویسے تو اپنا اٹینشن سیکر ہیں، کوئی بھی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ پوری دنیا ان کے اوپر، یا کم از کم پاکستان میں ان کے اوپر ڈسکشن شروع ہو جائے، اور ہر ویلاگ، ہر پروگرام ان کے اوپر، اور ہو بھی رہا ہے. ظاہر ہے اس میں کامیاب ہوتے ہیں، لیکن کیا اس سے سوائے وہ ہر وقت خبروں میں رہنے کے، ہر وقت چرچے میں رہنے کے، اپنے لیے کچھ حاصل کر پائے ہیں یا نہیں؟ جواب ہے کدو. کچھ نہیں حاصل کر پائے عمران خان صاحب. آج کے ٹویٹ میں عمران خان صاحب نے، میں نے اکثر آپ کو ایک سندھی سناتا ہوں کہاوت، اس کا ترجمہ کرتا ہوں اردو میں ترجمے میں مزہ نہیں آتا. آج میں آپ کو دوبارہ وہ بتا رہا ہوں، اور پھر اردو میں جو بھی ترجمہ اس کا بنتا ہوگا میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آج کا جو عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے کہ مکھے کڈ ہوتا ورنہ جاؤں تو ایک اندھا کنویں میں گرا، اور اس نے کہا مجھے نکالتے ہو ٹھیک ہے، ورنہ میں یہاں سے کسی اور جگہ چلا جاؤں گا، اپنے آپ کو کسی جنگل اور کسی بیابان اور کسی رن میں چلا جاؤں گا کسی. تو وہ عمران خان صاحب کا حال ہے کہ مجھے رہا کرو ورنہ میں عالمی فورم پر جاؤں گا. یہ کچھ آج عمران خان صاحب نے کیا. اب عمران خان صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ ایک تو ان کی پارٹی کے اندر ہے لڑائیاں بہت زیادہ. ایک تو خان صاحب کا یہ مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے خان صاحب کا کہ خان صاحب کے گھر کے اندر بہت لڑائی ہیں. ایسی لڑائی کہ کسی نے نہ دیکھی نہ سنی. علیمہ خان اور بشرا بی بی کی لڑائی وہ اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے. تو عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کا جو ہے دفاع کرنے کے لیے، اپنی بہن کے بیانات کے اگینسٹ ان کا دفاع کرنے کے لیے ان کو بات کرنی پڑتی ہے، ٹویٹ کروانے پڑتے ہیں اپنے ٹویٹر ہینڈل پر. ویسے بھی ہم ایک روایتی سے لوگ ہیں، ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو سماج ہے، اس میں ایک چیز کہی جاتی ہے کہ بیٹا گھر سے عزت لے کے نکلو گے تو معاشرے میں عزت ہوگی، یا آپ اپنے گھر میں متحد ہو کر رہو گے. عموماً مثالیں نہیں دی جاتی 4 لکڑیاں دے کر بچوں کو کہ جی 1 لکڑی توڑو، بچہ توڑ دیتا ہے. پھر بزرگ 4 لکڑیاں دیتے ہیں، وہ توڑتا ہے تو بچہ نہیں توڑ سکتا. مورال وہ یہ کہ جی دیکھو ایک ہوگے تو آپ کو دنیا جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ پریشان کرے گی، اور آپ دنیا کو
کا مقابلہ نہیں کر سکتے اپنے مخالفوں کا، لیکن اگر آپ چاروں بھائی یکمشت ہوں گے تو پھر آپ چاروں کو کوئی نہیں ہرا سکتا. تو لہذا اتحاد بہت ضروری ہوتا ہے. یہ عمران خان صاحب کو بھی پتا ہوگا، لیکن مجبوری ہے عمران خان صاحب کی. گھر کے اندر لڑائی ہے، پارٹی کے اندر لڑائی ہے، وکلا کی ٹیم میں لڑائی ہے، ہر جگہ لڑائی ہے، اور عمران خان صاحب جیل میں پڑے اور جیل میں کھڑے ہو کر روزانہ نئی دھمکی دیتے. آج کا جو عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور ایک ایک چیز پر میں تبصرہ کروں گا. علیمہ خان صاحبہ کی جو گفتگو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. عمران خان صاحب کے ٹویٹ 2 ہیں، 3 ٹویٹ ہیں. ایک ہی مدعا ہے جو گفتگو ہے، اور دوسرا بشریٰ بی بی کے متعلق. تو یہ جو خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پر رکھا گیا ہے عمران خان صاحب کی گفتگو کے نام پر ٹویٹ، وہ یہ ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے غیر سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی سے میری میٹنگ تک نہیں کروائے گی. اچھا، علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب پر ٹارچر ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے مذاکرات کا مقصد صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہے تاکہ 26 نومبر کے اسلام آباد قتل عام پر عوامی ریئیکشن کو کم کیا جا سکے. سوال یہ ہے کہ 26 نومبر کے پہ قتل عام ہوا یا نہیں ہوا، یہ اپنی جگہ. سوال یہ ہے کہ ریئیکشن ہے کدھر. میں عمران خان صاحب کا پی ٹی آئی کا پورا موقف تسلیم کرنے کو تیار ہوں کچھ دیر کے لیے کہ وہاں قتل عام ہوا، لاشیں گری، خونم خون ہو گیا اسلام آباد. رد عمل کدھر ہے؟ اور اگر عوامی رد عمل تھا تو مذاکرات تو حکومت مانگتی، مذاکرات تو آپ نے مانگے. 26 نومبر کی ناکامی کے بعد آپ کا ٹویٹ پڑا ہوا ہے، آپ نے کہا تھا کہ مذاکرات کرنا ورنہ میں ترسیلات زر رکواؤں گا، ورنہ میں سول نافرمانی کی تحریک چلاؤں گا. وہ تحریک پڑی ہوئی ہے، تحریک کا تو کباڑا ہو گیا، ڈوب گئی تحریک، عمران خان کو بھی ڈبو گئی. اچھا جی، آگے چل کر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 26 نومبر کو پرامن شہریوں کا قتل عام کیا گیا، ان کو سیدھی گولیاں مار کر ڈی چوک میں خون سے نہلایا گیا. ہمارے کئی افراد اب تک لاپتہ ہیں. کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسا واقعہ ہونے کے بعد گولیاں چلانے والے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے ہیں. اب مہذب معاشرے میں کوئی اس طرح کر ہی نہیں سکتا جو پی ٹی آئی کر رہی تھی. جو کچھ 4 اکتوبر کو کیا گیا، 5 اکتوبر کو کیا گیا، جو کچھ 21 ستمبر کو کیا گیا، جو کچھ اپنا 28 ستمبر کو کیا گیا، لاہور اسلام آباد میں جو چڑھائیاں کی گئی، علی امین گنڈا پور بطور وزیر اعلیٰ اسلحے کے ساتھ گاڑیاں توڑتے رہے، سرکاری اسلحہ لے کر، سرکاری وسائل لے کر اسلام آباد پر چڑھائی ہوتی رہی. کون سا مہذب معاشرہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ واقعتاً اگر یہ مہذب کسی معاشرے میں ہوتا تو اٹک پار نہیں ہونے دینا تھا انگروں نے، اور پھر علی امین گنڈا پور کی حکومت بھی نہیں رہنی تھی. مہذب معاشرہ کب گلیل چلانا، پیٹرول بم چلانا، گاڑیاں جلانا، گاڑیاں توڑنا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، رینجرز کے جوانوں پر گاڑیاں چلانے کی اجازت دیتا ہے؟ مہذب معاشرے تو پھر وہاں مہذب معاشرہ تھا برطانیہ، وہاں پر 14 سال کے بچوں کو دنوں میں سزا ہوئی جب انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا. مہذب معاشرہ فرانس، جب وہاں فسادات ہوئے تو ہفتوں کے اندر سب کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا گیا اور کسی نے اف تک نہیں کہا، سب خاموش ہو گئے کہ ٹھیک ہوا ہے. مہذب معاشروں میں ایسے نہیں ہوتا جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی آئینی بینچ نے اپنا منہ کالا کیا. نیچے آگے چل کر وہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اور سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپننگ بیٹسمین تھے. اچھا جی، انجام کو پہنچ چکے ہوتے، لیکن یہ حکومت ابھی تک ایک جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نہیں کر پائی. جوڈیشل کمیشن کی حیثیت 3rd امپائر کی ہوتی ہے. امپائر کا بڑا شوق ہے عمران خان صاحب. 2014 کے دھرنے میں امپائر کی انگلی، اور پھر بلاول بھٹو نے کہا تھا جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے تھے کہ امپائر سے پوچھتا ہوں کہ تبدیلی پسند آئی، اور پھر عمران خان سے پوچھتا ہوں کہ امپائر کی انگلی پسند آئی. پھر جو دونوں کا حشر ہوا، عمران خان 3rd امپائر جنرل قمر جاوید باجوہ کو گالیاں دیتے پھر رہے اور باجوہ عمران خان کو گالیاں دیتے پھر رہے. یہ حشر ہوا نا. پھر 3rd امپائر کو عمران خان صاحب دیکھ رہے ہیں. جوڈیشل کمیشن کی حیثیت 3rd امپائر کی ہوتی ہے، اور صرف ایک غیر جانبدار کمیشن ہی 26 نومبر اور 9ویں کے شہداء کو انصاف دلوا سکتا ہے. اگر قتل عام کو دبا دیا گیا تو پاکستان میں کسی کی جان و مال محفوظ نہیں ہوگی. میرا واضح پیغام ہے کہ اگر مذاکراتی عمل کو لے کر حکومت یوں ہی غیر سنجیدہ رہی اور جوڈیشل کمیشن نہ بنایا تو مذاکرات کو اگلی میٹنگ کے بعد روک دیا جائے گا. میں نے کہا تھا نا کہ وہ چودھری والوں
کٹ کھان تو بعد میراثی نے کیا کہ میں نہ ہی سمجھا، پھر مذاکرات سے حکومت انکاری ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ کوئی ملاقات نہیں، کوئی مذاکرات نہیں، جاؤ۔ حکومت کمیٹی ضرور کوشش کر رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے۔ آج حسن اقبال نے کہا کہ کس چیز کی آزادی بھائی؟ عمران خان سیاسی قیدی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پھر نہ ہی سمجھوں، نہ ہے بھائی، پھر بھی آپ مذاکرات کا تقاضا کر رہے ہیں۔ 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن بھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہی کیا گیا تھا۔ اس روز چوکیوں سے فوج اور پولیس کو ہٹا کر خود ہی آگ لگائی گئی اور CCTV فوٹیج بھی چرا لی گئی۔ ہم ان دونوں واقعات کی شفاف تحقیقات چاہتے ہیں۔ ہم نے اس سلسلے میں 12 سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ کیا ہے۔ بہرحال اس پر میں کافی بات کر چکا ہوں کہ کسی نے اگر میں اگر اپنے گھر کے دروازے سے چوکیدار ہٹا دوں تو کل کو کوئی آئے اور وہ کہہ کہ جی کیونکہ آپ نے چوکیدار ہٹا دیا تھا اس لیے مجھے اجازت تھی، میرا حق تھا کہ میں آپ کا گھر جلا دوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور پھر کہیں گے جی آپ CCTV فوٹیج دکھاؤ۔ ہم نے خود ہی وہ لوگوں نے ٹویٹ کی تھی ساری کچھ، اپنا YouTube پر لگائیں، فیس بک پر لگائیں، خود ہی ویڈیوز بنا کر جو حملہ کر رہے تھے۔ 3 سال سے اس ملک میں آئین اور قانون اور انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ لوگوں کے گھروں کا تقدس پامال کر کے ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، تشدد اور جبر کیا جا رہا ہے، ان کے گھر اور کاروبار تباہ کیے گئے ہیں۔ یہ کسی حد تک ٹھیک بات ہے، کس طرح ہوا بھی ہے۔ ہمارے ہر ٹکٹ ہولڈر کے لیے ان کے حلقوں میں زندگی تنگ کر دی گئی، یہ بھی ٹھیک بات۔ میرا اپنا گھر 2 مرتبہ توڑا گیا۔ ہم نے اس سلسلے میں بھائی آپ نے گھر کو بنکر بنایا ہوا تھا، آپ نے نو گو ایریا بنایا تھا، پتہ نہیں کیوں چھوڑ دیا گیا تھا، مجھے حیرت ہے۔ لیکن جس طرح 14 اور 15 مارچ کو کیا گیا تھا، پولیس کے اوپر پیٹرول بم چلائے گئے تھے، تو اگر عمران خان نہ ہوتے کوئی اور ہوتے تو اب تک وہ کیا اشر کیا تھا، وہ اپنا کوئی گجرات والا کوئی فیجی، وہاں کیا پولیس نے اشر کیا۔ تو پولیس بہرحال ریاست ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا تو رعایت کی گئی عمران خان کے ساتھ۔ ہم نے اس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ یہ کیس جسٹس باقر نجوی کی سربراہی میں 5 ججز نے سنا، مگر 1.5 سال سے اس کا فیصلہ محفوظ ہے اور سنایا نہیں گیا۔ پھر ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق اور سپریم کورٹ میں قاضی سے بھی رجوع کیا، لیکن قاضی فائز صاحب، لیکن ان دونوں نے ہی اسٹیبلشمنٹ کے اوپننگ بیٹسمین کا کردار ادا کیا۔ جو عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے سائفر میں بھی اور عدت میں نکاح میں بھی عمران خان صاحب کے حق میں فیصلے کیے۔ بہرحال ہمارے بے قصور لوگ ملٹری تحویل میں رہے اور ان پر بدترین تشدد، ذہنی اور جسمانی تشدد کیا گیا۔ میری اطلاعات کے مطابق 3 لڑکوں نے دوران حراست خودکشی کی کوشش کی ہے۔ یہ نیا انکشاف ہے۔ سمیع وزیر کی حالت اس تشدد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ تحریک انصاف کے رہنماؤں شہباز گل، اعظم سواتی سمیت دیگر کے ساتھ کیا گیا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ضلع شاہ کو بے دردی سے قتل کیا گیا، انتظار پنچوتا سے جانوروں کی طرح سلوک کیا گیا۔ یہ کون سا اصول ہے کہ جو تحریک انصاف چھوڑ دے وہ 9 مئی کے الزام سے بری، اور جو نہ چھوڑے اس پر ہر قسم کا تشدد اور دباؤ جائز ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جنہوں نے 9 مئی کیا اور چھوڑ دیا PTI کو، ان کو بہرحال جیلوں میں نہیں رکھا گیا۔ یہ اس وجہ سے عمران خان صاحب کا جو پروپیگنڈا تھا وہ لوگوں نے قبول کیا۔ یہ ایک غلط پالیسی تھی۔ ہمیں پاکستانی نظام عدل سے بار بار رجوع کرنے کے باوجود بھی انصاف نہیں مل سکا، جس کے بعد ہمارے پاس بین الاقوامی فورمز پر آواز اٹھانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ پاکستانی حکومت انسانی حقوق کو لے کر بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی پابند ہے۔ میں نے وکلاء کو ہدایت کی ہے ان معاملات کو عالمی فورم پر اٹھایا جائے اور پاکستان میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اپنی آواز دنیا تک پہنچائیں۔ اب عالمی فورمز تو عمران خان نے ابھی تک کوئی نہیں چھوڑا، وہی میں نے کہا پول پہ چڑھ گئے ہیں۔ عالمی فورم کوئی نہیں چھوڑا۔ IMF کو خط لکھا، کانگریس، امریکن کانگریس، جو بائیڈن کو خط لکھا، امریکن کانگریس کمیٹی میں بریفنگز اب دوبارہ ایک ہو رہی ہے، برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان کے ذریعے بیان دلوایا گیا، ہیومن رائٹس جو ہے وہ UN کا ایک پرائیویٹ گروپ ہوتا ہے ہیومن رائٹس کا، اس سے اسٹیٹمنٹ دلوائی گئی۔ عالمی فورم تو PTI نے کوئی نہیں چھوڑا۔ وہاں سے PTI کو وہ نہیں مل سکا جو PTI چاہتی تھی، عمران خان چاہتے تھے، جو دباؤ عمران خان صاحب ڈلوانا چاہتے تھے وہ نہیں ہوا۔ اس وجہ سے پھر عمران خان نے اسلام آباد پر چڑھائیاں کی، اور پھر ابھی جو چل رہی ہے سول نافرمانی کی تحریک وہ عمران خان صاحب نے چلائی۔ تو یہ کہ جی عالمی فورمز پر اب ہم رجوع کریں گے، نہیں، عالمی فورم سے رجوع کر کر کے تھک گئے۔ اب جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں، وکلاء کو ہدایت کی ہے کہ ان معاملات کو عالمی فورمز پر اٹھائیں۔ یہ عالمی انصاف کی عدالت میں جانا چاہ رہے ہیں،
اور وہاں پر کوئی پرائیویٹ نہیں بندہ جا سکتا، وہاں پر ریاستیں اور حکومتیں جاتی ہیں۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ادھر چلے جائیں گے تو ادھر میرا نہیں خیال کہ جا سکتے، اور نہ ہی ان کو وہاں کوئی سنوائی ہوگی ان کی۔ میرا اوورسیز پاکستانیوں کو بھی یہی پیغام ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کا خاتمہ کر کے جنگل کا قانون نافذ کر دیا گیا، اس لیے آپ کی جانب سے ترسیلات زر کا بائیکاٹ بہت اہم ہے، جو کہ نہیں ہو پا رہا۔ پاکستان میں مقیم آپ کے پیاروں کو بھی وہی حقوق حاصل ہونے چاہیے جو آپ کو بیرون ممالک حاصل ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پاکستانی اوورسیز ہیں وہاں پر، ان کے پیارے جو پی ٹی آئی کا اگر حصہ ہیں، وہ یہاں پر جو کچھ کرتے ہیں وہاں پر ایک لمحے کے لیے کرنے کا سوچیں۔ کسی کے خلاف پروپیگنڈا، ٹویٹر پر، یوٹیوب پر، تھانوں پر حملے، پارلیمنٹ ہاؤس پر حملے، مطلب جو کچھ کرتے ہیں ان میں سے کوئی اس کا 1% بھی ان مہذب معاشروں میں کر کے دکھائیں وہ، تو پھر پتہ چلے گا۔ بات کرنا آسان ہے نا، وہاں جو رہتے ہیں وہ ایک ٹریفک سارجنٹ کا اگر اشارہ ہو نا تو وہیں وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں، جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں پر تو یہ جو کچھ کرتے پھر رہے سب کو پتہ ہے۔ اچھا جی، پاکستان میں مقیم آپ کے پیاروں کو بھی وہی حقوق حاصل ہونے چاہیے جو آپ کو بیرون ملک حاصل ہیں، بیرون ممالک حاصل ہیں۔ جب تمام ایجنسیوں کو سیاسی جماعت کو کچلنے پر لگا دیا جائے پھر دہشت گردوں سے کون لڑے گا؟ اچھا جی، فیض حمید کیا کر رہا تھا فیض حمید؟ باجوہ کیا کر رہا تھا؟ کرنل لیاقت کیا کر رہا تھا؟ بات کرتے ہیں یار، جو کام خود کر گئے ہیں وہ اب اسی کا ہی عمران خان صاحب رونا رو رہے ہیں۔ آپ نے کیا نا اسٹارٹ، اب ہو رہا ہوگا، ہم نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہو رہا، لیکن آپ نے کیا یہ کسی حد تک ختم ہو گیا تھا، کم ہو گیا تھا، لیکن آپ نے دوبارہ ان اداروں کو، ان ایجنسیوں کو دوبارہ سیاست میں مکمل طور پر گوڑے انوالو کروا لیا۔ یہی ریمارک سپریم کورٹ کے ججز اطہر من اللہ اور جسٹس مندوخیل نے بھی دیے کہ خفیہ اداروں کو سیاسی انجینئرنگ پر لگا دیا گیا، جھوٹ بول کر ہماری حکومت پر طالبان آبادگاری کا الزام لگایا۔ یہ آپ خود کہتے رہے، کسی نے جھوٹ کیا بولا؟ ہماری حکومت کے دوران بلکہ حکومت کے خاتمے کے 1 سال بعد تک بھی دہشت گردی نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ یہ سب کچھ انہی کا قصور ہے جو بلوچستان کے حالات کے ذمہ دار ہیں۔ آپ خود کہتے تھے کہ نواز شریف جب مصیبت میں ہوتا ہے تو دہشت گردی ہو جاتی ہے۔ اب یہ کلیہ آپ کا ٹی ٹی پی کے ساتھ جو تعلق رہا ہے یا اب بھی ہے، تو یہ تو آپ کے اوپر بھی آتا ہے کہ جی آپ کی حکومت ختم ہو گئی تو دہشت گردی شروع ہو گئی۔ ان سب تجزیات کی بدولت پاکستان میں معیشت کا حال بدترین ہے۔ ورلڈ بینک کی حالیہ رپورٹ کے مطابق مزید 1,30,00,000 افراد غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں۔ عدلیہ، نیب، FIA، پولیس سمیت ہر ادارہ تحریک انصاف کے پیچھے لگا دیا گیا، جس کی وجہ سے ملک کا سیاسی اور معاشی نظام درم برم ہے اور عدم استحکام عروج پر ہے۔ جب تک سیاسی عدم استحکام رہے گا، گروتھ ریٹ صفر رہے گا۔ اچھا، IMF کو خط خود لکھتے ہیں، پاکستان کو جو ترسیلات زر کا بائیکاٹ خود کرواتے ہیں اور پھر کہتے ہیں معاشی گروتھ نہیں ہو رہی۔ سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی گروتھ کیسے ہوگی؟ یہ سب 10 سالہ امریت کے منصوبوں کو مضبوط کرنے کے لیے کیا گیا۔ جو بھی اصلاح قانونیت کا ساتھ دیتا ہے اس کی اربوں کی چوری معاف کر دی جاتی ہے۔ شاباش بھائی، خود کیا کیا تھا؟ پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر پر 280 کیسز نہیں بنائے گئے، ایسا صرف جنرل یحییٰ نے مجیب الرحمان کے ساتھ کیا تھا، جو میرے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ بھائی صاحب نے آخر میں اپنے آپ کو مجیب الرحمان کے ساتھ لا کھڑا کر دیا ایک ہی جگہ۔ بشرا بی بی کے متعلق جو ٹویٹ ہے، بشرا بی بی ایک گھریلو اور پردہ دار خاتون ہیں، ان پر بے بنیاد جھوٹے کیسز صرف مجھے دباؤ میں لانے کے لیے بنائے گئے۔ القادر کیس بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ بشرا بی بی کو پہلے 3 مہینے بنی گالہ میں ایک کمرے میں قید رکھا گیا۔ انہوں نے خود ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی کہ مجھے عام قیدیوں کی طرح جیل میں رکھا جائے۔ اڈیالہ جیل میں 9 مہینے سخت ترین قید میں رکھا گیا، جس کا مقصد ہمیں دباؤ میں لانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ القادر کا فیصلہ پرسوں آنا ہے، اس لیے عمران خان صاحب ذرا بشرا بی بی کو لے کر 1-2 دن سے پریشان ہیں، ٹینشن میں ہیں کہ مقدمہ سزا آ جائے گی عمران خان کو اگر، اور بشرا بی بی کو، تو بشرا کو دوبارہ جیل میں جانا پڑے گا۔ بشرا کو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جا کرنا میرے لیے ڈیل کرو، جو کہ کل کے عمران خان صاحب نے ٹویٹ میں اعتراف کیا تھا کہ جو کچھ کر رہی ہیں بشرا بی بی میری ذات کے لیے کر رہی ہے۔ بشرا بی بی کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں، یہ محض پروپیگنڈا ہے۔ ہماری مذاکراتی کمیٹی ہی ان معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ بشرا بی بی کے خلاف سوشل میڈیا کیمپین کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ اس تاثر کی سختی سے تردید کرتا ہوں کہ سنجانی میں رکنے کے بعد مجھے رہا کرنا طے تھا۔ یہ علیمہ خان کہہ رہی ہیں، عمران خان اپنی بہن کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ سنجانی جیسے ایشو کو اصل معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ عمران خان اپنی بہن پر کو الزام لگا رہے ہیں کہ جی وہ استعمال ہوتی رہی ہے۔ حکومت کی بد نیتی کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، میں 3.5 سال وزیر اعظم رہا ہوں، اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ اسلام آباد ڈی چوک میں کارکنان کے ہمراہ
پہنچ جانا بشرا بی بی کی کامیابی تھی جس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے میری ہدایت پر ہی عمل کیا. اچھا یہ عمران خان صاحب کی گفتگو کا ایک اور حصہ جو ٹویٹ کیا گیا بشرا بی بی کے متعلق. تو بشرا بی بی ظاہر عمران خان صاحب کو ٹینشن ہے, ایک دن ہے کل کا بیچ میں, پرسوں ہو جائے گی سزا. علیمہ خان صاحبہ نے جو بات کی ہے ساری باتیں وہی ہیں, لیکن ایک چیز انہوں نے کی ہے کہ جی عمران خان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. ملاقات روک کر عمران خان سے کل ملنے نہیں دیا گیا ہمیں, آج بھی دور دور رکھا گیا, اس طرح ملاقات نہیں ہو سکی جس طرح ہمیشہ ہوتی ہے. تو یہ طریقہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر ٹارچر کرنے کا طریقہ ہے. خان صاحب ہائی پاور ٹرانسمیشن پر چڑھے ہوئے ہیں, بجلی بند ہے, جس ٹائم بجلی کھلے گی تو پھر پولیٹیکلی عمران خان صاحب راکھ ہو جائیں گے. جس ڈگر پر چل رہے ہیں عمران خان صاحب, عالمی فورمز پر جانا, عالمی عدالت انصاف میں جانا, اس کا مطلب ہے کہ جو مذاکرات میں عمران خان صاحب چاہتے ہیں ان کو سگنل مل گیا ہوا ہے کہ ان کو نہیں مل سکتا. یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب پریشر ڈال رہے ہیں, ایک ہاتھ میں درخواست ہے اور ایک ہاتھ میں دھمکی ہے. تو اس طرح میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو کچھ مل سکے گا. خان صاحب جو دعوے کر رہے تھے کہ جی مجھے آفر کیا جا رہا ہے کہ تم ہاؤس اریسٹ ہو جاؤ, بنی گالہ چلے جاؤ, ان تینوں ٹویٹس میں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کبھی کوئی ایسی آفر نہیں کی گئی تھی, بلکہ وہ خود چاہتے تھے کہ ان کو جیل سے نکال کر بنی گالہ منتقل کیا جائے. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.